میری جان میرے گول مول وہ سے گدگدی کرنے لگے تو عمر کھلکھلا کے ہنس دیا۔ نور گارڈن میں بیٹھی عمر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حمزہ ہنی کے پاس تھا۔ وہ اندر جانے ہی والی تھی کہ ایک کار گیٹ سے اندر آتی دکھائی دی۔ نور حمزہ کو اٹھا کے کار کی طرف تیز تیز قدم سے چلنے لگی۔ آرام سے، پاگل ہو جو ایسے دوڑ کے آ رہی ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے، چلو اندر۔ وہ ہلکی سی حقیر لہجے میں سموئے بولا۔ جی بائی۔ نور شرمندہ ہو گئی۔ واقعی اس کی حالت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے بھاگے اور میرے بچے کو لاؤ ادھر دو۔ امان عمر کو نور سے لے کر اندر کی طرف پڑھنے لگا۔ کیسی ہو گڑیا؟ امان نے عمر کے گال پہ بوسہ دے کر پوچھا۔ کیسی لگ رہی ہوں آپ بتائیے؟ بہن کو بالکل بھول کے اتنے دنوں بعد آئے ہیں۔ وہ حقیر دکھاتے اسے شکایت کر رہی تھی۔ نور، اذلان اور میں امی ابو سے ملنے گاؤں گئے تھے۔ وہ اپنی کی پہ بہت شرمندہ ہیں۔ ابو امی نے اسے معاف کر دیا۔ گڑیا، کوئی بھی انسان اپنے بچی کی لاش دیکھے تو پاگل ہونے لگتا ہے۔ اذلان بھی ایسے ہی اندھا انتقام لیتا رہا۔ مجھے لگا تھا اس لڑکی سے اذلان نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، لیکن وہ صرف ہمارا وہم تھا۔ بی بی جان تو اس لڑکی کے ساتھ رہی بھی ہیں، انہی سے پوچھ لو ان کے خوشگوار تعلقات کا۔ نور جھنجھلا کے رہ گئی ہے۔ نور، میری گڑیا، اب سارے دکھ درد چلے گئے۔ اب میں اپنی گڑیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں جانتا تم اذلان سے ناراض ہو اور تم دونوں کے خوشگوار تعلقات کا اذلان نے مجھے بتایا نہیں، تب بھی اندازہ نہیں، مگر یہ تم پر ہے کہ معاف کرتی ہو یا نہیں۔ میں فورس نہیں کروں گا۔ اذلان روز مجھ سے ملتا ہے، نہ جانے کتنی بار معافی مانگ چکا ہے۔ معافی تو دور کی بات، الٹا اس کا بس چلے مجھ سے پیر پڑوا لے اپنے۔ تمہاری شکایت بھی کرتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہی ایسے غائب ہوتی ہے جیسے بکرے کے سر سے سینگ۔ نور چپ چاپ سننے جا رہی تھی۔ اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور یہ اذلان دوسروں کو جا کر اپنے دکھ کی داستان سناتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ سر کو کیا میسج کیا، میرا ایڈمیشن کینسل کروا دیا۔ بدتمیز، دوگلا چالاک انسان۔ میری اذلان سے کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ امان نے اس کا بیزار سا چہرہ دیکھتے بات بدل دی۔ اچھا، ویسے میں تمہیں ایک سرپرائز دینے آیا تھا۔ نور چونکی، کیسا سرپرائز؟ مجھے لگا تمہیں بھابھی کی ضرورت ہوگی۔ امان سر گھجانے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، آج وہ دل کھول کے ہنسی تھی۔ سچ میں بھائی، چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، میری کب سے خواہش تھی کہ میری بھابھی ہو۔ آپ شرما رہے ہیں۔ نور نے امان کا سرخ چہرہ دیکھا تو قہقہ لگا کے ہنسی۔ اچھا، تو میں اب اچھا ہو گیا، اور شرما کون رہا ہے؟ بس ماما پیچھے بڑھ گئی تھی میری شادی کے۔ نور ماں کا سن کے چپ ہو گئی۔ بھائی، آپ بھابھی سے ملیں، ڈیٹ فکس ہوگی؟ میں بتا رہی ہوں، میری اور بچوں کی شاپنگ آپ کروائیں گے۔ اتنی محبت اپنے شوہر سے، اسے چھوڑ کے بھائی کی جیب خالی کرواؤ گی؟ نور، میں نے سنا تھا بہنیں بھائی کے لیے بھی شاپنگ شوہر کے پیسوں سے کرتی ہیں۔ کنجوس نہیں ہوں گے آپ؟ نور نے امان کے بازو پہ مکر جڑا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی طاقتور ہو گئے ہو۔ ہائی ہاتھ ہے یا ہتھوڑے؟ بھائی، آپ کو تو میں مما۔ ہنی کے آتے اس کو بات بیچ میں رہ گئی۔ امان اسے دیکھ کے چونکا، پھر سنبھل کے مسکرایا۔ اذلان کے حوالے سے اسے ہنی کبھی پسند نہیں آیا۔ پہلے جب وہ اس کے گھر آیا تھا، امان اس سے دور ہی رہتا، وجہ ناپسندیدگی تھی، لیکن جب سے امان یہاں آیا تھا، اس نے نور کے منہ سے یہی ایک نام بار بار سنا ہے، اور اسے دیکھتے نور کی آنکھوں میں جو چمک آتی وہ امان کی آنکھوں سے چھپی نہیں تھی۔ امان جب آتا یا تو ہنی روم میں ہوتا یا قاری صاحب اسے پڑھانے آتے۔ یہ آپ کے ماموں ہیں؟ نور نے امان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرے ماموں؟ وہ امان کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ امان اس کا سگا ماموں نہیں۔ جی، آپ کے ماموں کیوں؟ اچھا نہیں ہوں کیا؟ امان نے ہنی کی ناک کھینچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ تو پری کی طرح بہت اچھے ہو۔ وہ کچھ دیر بعد ٹھہر کے بولا، بالکل باپ پہ گئے ہو، سوچنے لگ گئے۔ امان اس کی حرکت پہ مسکراتا کہنے لگا، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ ہنی کوئی ناسمجھ بچہ نہیں۔ مجھے لگا آپ غصے والے ہیں۔ میرے دوست کہتے ہیں پولیس والے غصے کے تیز ہوتے ہیں۔ امان مسکراتا ہوا اس کی سنے جا رہا تھا۔ دوسروں کے لیے، تمہارے لیے ہرگز نہیں، سمجھے؟ امان اس کے بال بگاڑتا کہنے لگا۔ اوکے، اب جب ہم پرابلم میں ہوں گے تو آپ کو کال کریں گے ضرور۔ چلیے بھائی، اندر چلتے بی بی جان کے پاس۔ امان اندر چلا گیا، جبکہ ہنی کو دروازے پہ رکتے دیکھ نور بھی رکی۔ آؤ ہنی۔ جی ماما، بس 2 منٹس میں آیا۔ امان عمر کو گود میں بٹھائے بی بی جان کی پلنگ کے پاس رکھی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کار کی چابی تھما دی تاکہ وہ اس سے
بہلتا رہے اور وہ روئے نہ۔ بی بی جان آپ نور کو سمجھائیے، بس ایک دفعہ امی ابو سے مل لے، اسی کی وجہ سے میں یہاں رکا ہوا ہوں۔ ابو نے آج باقاعدہ دھمکی دی، اگر نور کو لے کر نہیں آئے تو مجھے بھی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ بے چارگی سے کہتا ان سے التجا کرنے لگا۔ میں اسے سمجھا کے تھک ہوں، مجال ہے جو میری ایک بھی سنے۔ بی بی جان خود پریشان تھی، یعنی جو اندر آ رہا تھا ان کی باتیں سن چکا تھا۔ ماموں آپ امی ابو کو یہاں لے آئیے۔ حماد جو اس کے ماموں بولنے سے ہوش ہوا تھا، دوسری بات پہ اس نے فوراً جیب سے فون نکالا اور اعظم شاہ کو اسی وقت ٹیکسٹ کیا۔ یار میں نے بھی سوچا تھا، بس ابو کی ڈانٹ کے ڈر سے چپ تھا۔ اب ابو نے منع کیا تو تمہارا نام زندہ باد۔ امان کی بات پا ہنی ہنسے وسپال میں سا ہلا کے رہ گیا۔ چلیے بھائی، آج آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ نور دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے کمرے میں آئی۔ تم نے بنایا؟ وہ ڈرنے کی شکل بناتا کہنے لگا جی۔ وہ خوشی سے بولی اللہ رحم کرے پھر تو۔ کیا کہا آپ نے؟ نور اس کے ہلتے لبوں کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی۔ باقاعدہ لڑکا اردو کے ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہنے لگی ہنی اس کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ بی بی جان کے لیے معمولی بات تھی۔ یار ایک دفعہ تمہارے ہاتھ کی چائے پی تھی، آج تک خود کو کوس رہا ہوں۔ امان اسے تانگ کرنے کی غرض سے بولا ہاں تو نہ پیتے، یہ نہیں دیکھ رہے میں نے اتنی محنت سے بنائی۔ اذلان نور کے پیچھے آن کھڑا ہو اسے ڈانٹ اگر اس نے ایک قدم بھی پیچھے یا آگے کیا تو وہ اس کی موجودگی محسوس کر کے یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اتنے دنوں بعد وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل سے ایک لمحے کو دعا نکلی کہ کاش یہاں کوئی نہ ہوتا تو وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا، اس خوشبو کو محسوس کرتا جو اس کے گرد اپنا حصار باندھ چکی ہے۔ آخر کب وہ اس سے اتنے دن دور ہی ہے۔ جب وہ اس سے بھاگی ہے، اذلان اسے مجبور کر کے اپنے پاس بلایا، لیکن اب وہ اس سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ اذلان چاہ کے بھی ان فاصلوں کو مٹا نہیں سکتا۔ ادھر باقی سب اذلان کو دیکھ کے اپنی مسکراہٹ روکے ہوئے تھے۔ ماموں ماما بہت ٹیسٹی کھانا بناتی ہے، شاید آپ نے کبھی ٹیسٹی کھانا کھایا نہیں تبھی ٹیسٹ کا نہیں پتہ۔ سن لیا؟ نور اترا کے بولی ہنی بیٹا ماما نے کیا رشوت دی ہے؟ نور کا منہ کھل گیا اپنے اس عزت افزائی پر۔ بابا آپ بتائیے ماما ٹیسٹی کھانا بناتی ہے نا؟ ہنی نے اذلان کی رائے لی۔ نور اپنی جگہ پہ جم کے رہ گئی۔ سنیے ماموں، ہنی نے جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں بھائی میں نے ہار مان لی، امان نے دونوں ہاتھ اوپر کرتے کہا۔ نور ابھی تک وہیں کھڑی تھی، اذلان بالکل اس کے پیچھے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی اذلان اس کے قریب سے گزرتا، امان سے گلے ملا۔ نور کرنٹ کھا کے 2 قدم پیچھے، اذلان اس کے کندھے سے ٹکراتا آگے بڑھا تھا۔ کیسے ہو؟ امان نے عمر کو ہنی کی گود میں بٹھا اذلان سے گلے ملا۔ دیکھ لو تمہارے سامنے ہو، تم سناؤ کیسے ہو؟ نور تانگ تو نہیں کرتی؟ امان شرارت سے بولا۔ بی بی جان کھانا تیار ہے، آپ سب باہر آ جائیے، کہتے وہ ہنی کی گود سے حمزہ کو اٹھائے باہر آ گئی۔ اذلان اور امان نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پہ موجود کھانا شروع کر چکے تھے۔ ماموں آپ بتائیے کھانا کیسا لگا؟ امان جو چاولوں سے انصاف کر رہا تھا بول اٹھا۔ ماننا پڑے گا یہاں آ کر میری بہن میں سارے گن آ گئے، ورنہ وہاں تو نکمی ہی تھی۔ نہیں امان، تمہاری بہن میں سارے گن موجود تھے، بس ہم واقف نہیں تھے، یا یہ کہنا چاہیے اندھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی، سب اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرتے اپنی پلیٹ پہ جھکے رہے۔ امان کی نظریں نور پہ اٹک گئی جو کھانے کے بجائے چمچ پلیٹ میں گھما رہی تھی۔ کھانے کے بعد سب سی ویو چلے؟ امان نے اس خاموشی کو توڑا۔ یس ماموں، ہنی چہکا۔ کیا خیال ہے اذلان؟ ہاں مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اذلان تو موقع کی تلاش میں تھا، بس نور منع نہ کر دے بھائی میں نہیں، کوئی بہانہ نہیں اذلان، میں جا رہا ہوں، نور کو لے کر آ جانا، وہیں نور کے لیے ایک سرپرائز تیار ہے۔ امان نور کے بولنے سے پہلے کہہ اٹھا۔ نور کو ناچار اٹھنا پڑا۔ کھانے کے بعد چائے پی کے امان چلا گیا۔ نور بچوں اور ہنی کو تیار کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور کو اس حالت میں باہر جانا عجیب لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، امان کے اصرار پہ چل رہی تھی۔ نور نے بچوں کو تیار کر کے اذلان کے پاس بھیج دیا۔ ابھی وہ امنا اور ہنی کا ڈریس نکال رہی تھی کہ ہنی خود تیار ہو کے آ گیا۔ ڈریس کس نے پریس کیا؟ نور اسے تیار دے کے پوچھا۔ خود ہی کر لیا، ملازمہ کوارٹر میں چلی گئی۔ وہ مسکراتی اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ ماما بھائی کہاں ہیں؟ تمہارے بابا کے پاس ہیں۔ اور بابا کہاں ہیں؟ لانچ میں۔ اچھا آپ تیار ہو گئی؟ ہاں بس ہو گئی، نور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے مصروف سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ماما آپ ناراض تو نہیں ہوں گی، ایک بات کہوں؟ ہاں میری جان بولو۔ نور نے اپنے گرد اچھے سے شال لپیٹ لی۔ ماما آپ ہمیشہ ایسی ہی رہیے نا،
موٹی آپ کتنی کیوٹ لگتی ہے۔ نور کو توقع نہیں تھی ہنی ایسا کچھ بولے گا۔ رکو تو میں بتاتی ہوں۔ موٹی کہنے پہ تو اسے واقعی صدمہ ہوا۔ نور اس کے پیچھے لاؤنج میں آ گئی۔ اذلان بیٹھا عمر حمزہ کو فرائز کھلا رہا تھا کہ ہنی بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا خیریت؟ ماما پیچھے ہیں۔ کہتے ہی وہ عمر حمزہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نور سنبھل کے پاگلو، جان نکال دی تھی میری۔ نور جو آخری سیڑھی سے آدھی پھسلنے والی تھا، اذلان کے بندے مضبوط حصار میں تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ساکایا تھا۔ عقل ہے یا نہیں حالت دیکھیے اپنی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ اذلان کے لہجے سے جھلکتی پریشانی نور کو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ پریشانی کس لیے تھی وہ اچھی طرح سے جانتی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، ماں مر بھی گئی تو آپ کا بچہ آپ کو دے کر جاؤں گی۔ نور اسے صدمہ ہی تو لگا تھا اس کے الفاظ سن کر۔ اب یہی چاہتے تھے نا۔ اذلان کی ڈانٹ سے وہ ڈر ضرور گئی تھی لیکن خود کو کہنے سے روک نہیں پائی۔ شٹ اپ، دوبارہ مرنے کی بات کی تو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں گا۔ وہ غصے میں اول پھول بھاگ گیا۔ احساس اسے بعد میں ہوا، یہی تو آپ کی خواہش ہے ہمیشہ سے۔ نور ایسا میں نے کبھی نہیں چاہا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں تکلیف میں دے کے مجھے خوشی ملتی ہے؟ نور وہ صاحب میری بات سن لو، اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دو۔ میں نور کی بات کاٹتے ہوئے بولے، نہیں خوشی نہیں سکون ملتا ہے آپ کو مجھے تکلیف میں دے کر، یہ سچ نہیں ہے نور۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بس نظر آ رہا تھا۔ اچھا سچ نہیں تو کیا ہے سچ؟ بھول کے آپ، یہ آپ کے ہی الفاظ ہیں۔ اذلان شاہ، ہر روز آپ مجھ سے اپنی نہ ختم ہونے والی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اذلان نور کو بے بسی سے دیکھتا رہا، کتنی بدگمان تھی وہ اسے۔ اذلان کو آج اندازہ ہوا وہ اپنے انمول چیز کو گنوا چکا ہے۔ نور نے دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہی۔ اذلان نے خود ہی اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ غصے سے کہتی وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دوسری طرف گرفت مضبوط تھی۔ چوری وہ پوری مزاحمت کر رہی تھی۔ نور بتاؤ میں کیا کروں؟ کیسے تمہارے چہرے پہ خوشی لاؤں؟ کیسے تمہارے غم دور کر دوں؟ کیسے معافی مانگوں تم سے؟ محبت کرتا ہوں میں تم سے نور، مجھے ایک موقع تو دو پلیز۔ کبھی وہ بھی اس سے التجا کرتی تھی، وہ بھی روتی تھی جب اس نے رحم نہیں کیا تو وہ کیوں کرے؟ بابا سوری، آپ میری وجہ سے نہ لڑے۔ ہنی کے آتے اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نور غصے سے ایک نظر اذلان کو دے کے حمزہ عمر کے پاس آ گئی۔ اذلان کا دل کٹ کے رہ گیا، وہ انہیں باہر آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ہنی، نور کہاں ہے؟ بابا بس آ رہی ہیں۔ اور بی بی جان نے عمر حمزہ کو جانے سے منع کر دیا۔ ہنی کا منہ پھولا ہوا تھا۔ کیوں؟ بابا باہر بہت ٹھنڈ ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے کہ اچھا۔ اذلان نے نور کو آتے دیکھ کار اسٹارٹ کر دی۔ پچھلی سیٹ کے دروازے وہ لاک کر چکا تھا اور اس کی توقع کے مطابق وہ پچھلا دروازہ کھولی تھی لیکن ہنی کو ڈیٹ بنتا دیکھ کر آگے بیٹھ گئی۔ خیریت؟ سلام کے بعد اذلان نے نور سے پوچھا جو اس کا کوٹ طے کر کے وارڈروب میں رکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ میر پریشان ہو گیا تھا، آج آپ نے کافی دیر کر دی۔ میر یا تم؟ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ آپ کی مرضی جب آئیں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اچھا، تابع ہر کسی کو کال کر کے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چہرے پہ جاندار مسکراہٹ سجائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، جی نہیں، بس سوا اور شازیہ بابی کو کال کی تھی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کے کہنے لگی، جی انہوں نے ہی کہا اپنی بیوی کو کال کر جس سے ہم وہ پریشان ہیں، کہیں یہاں نہ پہنچ جائے۔ اذلان اس کا ہاتھ سے ہلانے لگا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں، میں نے بس ایسے ہی کال کی تھی، وہ کہاں ماننے والی تھی۔ میں نے کہا تھا اب میں تمہارے دل کا حال جان کے ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ آج کا اذلان کافی خوش رہنے لگا تھا۔ میرے سے پتہ چلا اب اذلان کا بی پی کنٹرول میں رہنے لگا۔ اسے نہیں پتہ تھا اس کے اظہار سے اذلان پھر جی اٹھے گا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاں، 19 سال بعد وہ مصنوعی حبکی سے بولی، نہیں نور، بہت پہلے شاید تب جب میں نے تمہیں کال کی تھی۔ تم نہ بتاؤ لیکن میں جانتا ہوں اس وقت تم رو رہی تھی۔ ویسے میرے ساتھ چلتی سب سے مل لیتی، میری موجودگی کافی نہیں تھی۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، بابی کہاں ہے؟ خیر، شادی اچھے سے ہو گئی، ارینجمنٹ بھی کافی اچھا تھا۔ اذلان نے اٹھ کے اپنا نائٹ ڈریس لیا جو نور نے بیڈ پہ پہلے سے نکال کے رکھا تھا، پھر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اب ولیمہ اٹینڈ کرنے تو چلنا، ویسے آج کیوں نہیں چلے؟ ڈریسنگ روم سے نکلتے ہی اذلان نے ڈرار سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ نور نے اٹھ کے اس کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ نکال کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ چھوڑ دوں گا یہ عادت، وہ مسکراتا ہوا بیڈ پہ لیٹا اسے کہہ رہا تھا، صبح سے سر میں درد تھا، اوپر سے حیا، آپ کے پیار نے بگاڑی، اسے میرا دل چاہ رہا تھا
اچھے سے اس کی طبیعت صاف کر دو، ہر بات پہ ضد کرنے لگی ہے، پڑھائی سے ایسے بات جیسے پڑھنا کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ اذلان اس کا غصے سے سر چہرہ دیکھ رہا تھا، اب وہ بیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اذلان اسے سمجھانے کی پوری کوشش کرتا، لیکن حیا کو بچپن سے پڑھائی سے سخت نفرت تھی۔ یار بچی ابھی بچی ہے تو نکاح کیوں کرایا، بلکہ اسکول بھیجتے، اتنی بڑی ہو گئی یہ لڑکی، لیکن عقل نہیں آئی۔ اب اس کی وجہ سے ہنی بھی پوری رات جاگے گا اور ثانیہ بھی ہنی کا انتظار کرتے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ پورے سال یہ بھی نہیں پتا ہوتا سبجیکٹ کون کون سے، اور آخر میں بیٹھ کے دوسروں کا دماغ کھاتی ہے۔ تو کیا ہوا یار، بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ تم سب چھوڑو اور سو جاؤ۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی، سر میں کیا ابھی بھی درد ہے؟ سر دباؤں؟ اذان نے پاس بڑا بام اس کے سر پہ لگا اور سر دبانے لگا۔ کیا کریں، اچھا لگتا ہے شوہر بیوی کا سر دبائے؟ ویسے بھی ابھی درد نہیں، پین کلر لی ہے، بس سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے کہنے لگی، یار باقی شوہر بیوی کا پتہ نہیں، میں تو میری نور کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوں، بندہ آپ کا غلام ہے، بس حکم کیا کرے۔ نور ہنسی، وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی، کہ میں کیا نہیں ملی اسے زندگی میں، اس قدر محبت کرنے والا شوہر، بچے جو اس کی زندگی ہیں اس پہ جان چھڑکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے عزت کی زندگی جس کے لیے وہ ترس کی تھی۔ بے شک آزمائش کے بعد اللہ نے اسے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا۔ نور نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا اور اس کے بال سہلا رہا تھا۔ سو جو جان، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ جان کہنے پہ ایک بار پھر وہ تب کی اسے مکہ جڑا کمرے میں کہا گونجا تھا۔ نور نے سکون سے آنکھیں مول لی، کار کے دروازے سے وہ ٹیک لگائے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ نور فوراً امان کی طرف بڑھی۔ اذان اس کی بےتابی دیکھ کے ہنسیا، ابھی تو امان سے ملی تھی، بھائی کہاں ہے سرپرائز؟ اب بھابھی سے ملانے لائے ہیں نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ مما آپ چھوڑ کے آ گئی، ہنی حامدہ وہ اس تک آیا، وہ اس کے لیے ہنی کے آپ کے ماموں ہمیں آج صاحب کی مامی سے ملوائیں گے۔ تم تو بڑے تیز ہو، بھابھی ڈھونڈ بھی لی۔ اذلان کار پار کر کے ہنی کے ساتھ ہی آ گیا۔ ہاں یار، نور کی خواہش تھی اسے بھابھی چاہیے تھی، نور سے زیادہ تمہاری خواہش لگ رہی ہے، اینڈ آئی ایم ڈیم شور لو میرج ہوگی۔ وہ تو نور کا ریئیکشن بتائے گا۔ نور آج تو مجھے تم سے ہوپ آ رہا ہے، دیکھو میں اب 3 بچوں کا ماموں اور کسی کا فیوچر ہسبینڈ ہوں، مجھے مارا تو نقصان تمہارا ہوگا، میں ہنی کا اکلوتا ماموں ہوں، سوچ لینا۔ نور کے گال سرخ ہو گئے، وہ بے چینی اور ناراضگی لہجے میں سموئے ہوئے بولی، بھائی اب ملائیے بھی ورنہ آپ کے کہے پہ عمل کر دوں گی۔ اچھا بابا لا رہا ہوں، غصہ کیوں کرے؟ اور کار سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر نور کو 100 ویٹ کا کرنٹ لگا۔ اذلان اور ہنی بنا سمجھ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یو چیٹر، میری ہی دوست، وہ امان کی طرف بڑھی۔ اذلان یار سنبھالو اپنی بیوی کو، صبح بھی مکہ مارا تھا، اس کے ہاتھ نہیں ہتھوڑے ہیں۔ بھائی کتنے چلاک ہیں، میری بیسٹ فرینڈ کو پسند کرتے تھے، مجھے شک بھی نہیں ہونے دیا، میرے سامنے کتنا چڑھاتے تھے اسے۔ اور ہبا تمہیں بھی بتاتی ہوں بدتمیز۔ نور ہبا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئی۔ امان، ہنی، اذلان اور ہبا بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ساتھ امان کے ڈرائیور سے کافی منگوائی اور ہنی کے لیے آئس کریم۔ دونوں سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہیبا بولی، سوری نور، میں امان کو پسند کرتی تھی، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ مجھے لگا ہم غریبوں کا نصیب اپنے جیسے لوگوں کے یہاں ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن میں غلط تھی، امان بہت اچھے ہیں۔ جانتی ہوں انہوں نے مجھ سے نکاح کیا؟ کیا؟ نور چیخی، شادی ہوگی، بلائے بھی نہیں۔ ہیبا اس کے معصومیت سے کہنے پہ ہنسی، میرا بھائی مجھے خون بہا میں دے رہا تھا، امان نے اماں ابا سے بات کر کے راتوں رات مجھ سے نکاح کے پیسے دے کر بھائی کو بھی آزاد کروایا، ورنہ شاید بھائی کو وہ لوگ مار دیتے۔ نور کو آج امان پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ ہیبا اور نور ایک دوسرے کے گلے لا کے خوب رہی، کہا وہ ایک دن بغیر ملے نہیں رہ سکتے، اور اب سالوں گزر کے انہیں ملے ہوئے۔ دونوں کافی دیر باتیں کرتی تھی۔ نور ہی سوال پوچھی امان اور اس کے بارے میں، ہیبا تو اس کی شادی سے واقف تھی، اسے کچھ نہیں پوچھا، بس بچوں کے مبارکباد دی، اور اس کی حالت دیکھ کے کافی دفعہ نور کو تنگ کیا، نور تم ایسے ہی رہو، بہت کیوٹ لگ رہی ہو، شٹ اپ، بہت بری ہو تم۔ وہ تو ہنسی ہو گئی، سب ہی یہی کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ بی بی جان بھی، بھائی اور کتنی باتیں ہیں، کب ختم ہوں گی بھائی؟ امان اور اذلان ایک ساتھ آئے۔ امان نے نور کو دیکھ کے کہا، دونوں ایسے چپک کے بیٹھے تھے جیسے ڈر ہو ابھی کوئی دونوں کو الگ کر دے گا۔ اذلان نے نور کی سوجی آنکھیں دیکھ کے پوچھا، نور تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بس تھک گئی ہوں، اذلان سے آج وہ نرم لہجے میں مخاطب ہوئی، جہاں اذلان حیران ہوا یہ بات بھی دماغ میں آئی کہ اب ان کے سامنے غصہ تو کر نہیں سکتی۔ آؤ چلو اب چلتے ہیں، ہنی بھی سو گیا، تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا؟
کھانا کھایا تھا؟ نور نے لہجے کو نارمل کرتے کہا، ورنہ وہ جو اس سے فرینک ہونے کی کوشش کرتے اس کو ضرور تگڑا جواب دیتی۔ ہاں چیزیں جتنی تمہاری ہو رہا کہ جانتا ہوں، بھائی ہم ابھی یہی ہیں۔ امان نے اسے اپنی موجودگی کا احساس لایا۔ تو جاؤ، روکا کس نے؟ جواب حاضر تھا۔ دیکھ لو نور، یہ عزت تمہارے بھائی کی بھائی کیا ہوا؟ نور کی آنکھوں میں آنسو دے کے دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ تھوڑا نیچے جھکی۔ امان اس کی عجیب فرمائش سنتے ہوئے نیچے جھکا۔ نور نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں نور۔ اذلان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نور چیخی۔ اذلان، نور کیا ہوا؟ اذلان، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا، جلدی کرو۔ اذلان نے بےتابی سے اسے اپنے بازو میں اٹھا ہسپتال لے آیا۔ 3 گھنٹے سے مسلسل اذلان ٹہل رہا تھا، پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ بیٹھ جاؤ اذلان۔ اذلان، میری نور، تم نے سنا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ امان، وہ مجھ سے ناراض رہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے چھوڑ کے۔ وہ امان کے گلے لگ کے بڑا ہی آواز میں بولا، کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھو۔ ڈرائیور کے ساتھ امان نے ہنو ہیبا کو گھر بھیج دیا۔ ہیبا کا یہاں رہنا صحیح نہیں تھا۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی ان کی طرف بڑی، کانگریچولیشن مسز اذلان، بیٹی ہوئی ہے۔ اذلان ایک جھٹکے سے روم کی طرف بڑھا۔ اسے بس نور کی فکر تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ ڈاکٹر، مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، وہ تیز لہجے میں کہتا انہیں غصہ دلا گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بٹ تھوڑی کمزور ہے۔ ابھی انجیکشن لی ہے 2 گھنٹے سے پہلے ہوش نہیں آئے گا۔ اذلان گہرا سانس لے کر رہ گیا اور اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا جیسے امان چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اذلان کو دن یاد ہے جب نور اس کے بازو میں تھی۔ بچی ہو نور کی کاپی تھی، ویسے ہی گول رنگت گلابی کالے چہرے کا ایک نقش نور سے چرایا ہوا تھا، لیکن اس کی گردن پہ وہ دل نہیں تھا۔ اذلان وہ چونکا۔ نور بھی ایسی ہی تھی نا؟ اذلان مسکرایا۔ ہاں یار، بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں نور، میرے لیے بھی میری بیٹی جیسی ہے، اور اب نور کی بیٹی، میرا دل چاہ ہے اسے سینے میں چھپا لوں، دنیا کی ہر بری نظر سے بچا کے۔ ہاں امان، صحیح کہہ رہے ہو، میں اس پر کوئی بری نظر پڑنے نہیں دوں گا۔ امان، میں فضان کے پاس چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ کیا بول رہے ہو اذلان؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اذلان کو نہ جانے کیوں بیٹی کو دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نور کی وہ روئی روئی آنکھیں سامنے آ رہی تھی۔ اس شہر کے ساتھ دردناک یادیں جڑی ہیں، اب میں مزید یہاں نہیں رہوں گا۔ امان نے سمجھ کے سر ہاں مہلایا۔ دونوں نے برا وقت دیکھا تھا۔ اب میری بیٹی، وہ بھی یار لے کر بیٹھ گئے ہو۔ اب میری بیٹی تو بھی یار لے کر بیٹھ گئے ہو۔ کیوں دوں؟ نور کو دیتے تھے مجھے۔ کیا یار، اب بدلہ لوگے؟ ہاں اذلان مسکرایا۔ اب دے بھی دو، بولو تو کل ہی رخصتی کروا دو۔ ہیبا کی شادی تو کر چکے ہو، پھر جلدی سے مجھے چچا بنانا۔ امان چم گیا۔ اذلان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ڈرائیور کے آنے پہ اذلان اس سے مٹھائی منگوا کے پورے ہسپتال میں بٹوائی۔ بابا، میری بیٹی کے لیے دعا کرنا۔ اذلان نے اپنی بیٹی کا صدقہ اتارا اور ایک بزرگ سے دعا کروائی۔ اذلان، اس وقت وہ دونوں روم میں بیٹھے تھے جہاں بچی کو رکھا گیا تھا۔ امی ابو کو کال کر دی ہے، اب کیا کرے؟ امان پریشان سا تھا۔ کیا مطلب؟ اور ان سے ناراض ہے؟ امی نے کتنی بار کہا نور سے ان کی بات کروا دو، لیکن نور نے صاف منع کر دیا۔ دیکھنا وہ خود بات کر لے گی، بس ایک دفعہ امی ابو آ جائیں، تم بی بی جان کو لے کر آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ اذلان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ امان کے جانے کے بعد اذلان نور کے قریب آیا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ نور نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے خود بے جھکے اذلان کو دیکھا اور ذہن پہ زور ڈال کے یاد کرنے لگی، کیسی ہے نور؟ اذلان، میرا بیبی۔ اذلان مسکرایا، بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ نور، مجھے اتنی پیاری بیٹی دینے کے لیے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر کہنے لگا، نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے بیٹی، نہیں نہیں نہیں، میں نے اتنی دعائیں کی تھی، کیوں میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں؟ وہ میری بیٹی نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ نور بیٹھ سے سر پٹھاتے چیخ اٹھی، سر دائیں بائیں ہلاتے وہ رو رو کے خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ اذلان کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کی یہ جنونی کیفیت دیکھ کر نور، کیا کہہ رہی ہو؟ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، شکر ادا کرو، نہ کہ رو اور خبردار جو میری بیٹی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا یا سوچا۔ اذلان کا لہجہ آخر میں سخت ہو گیا، اور انہی بیٹی کو آپ جیسا مرد اپنی پیر کی جوتی بناتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی مر جائیں۔ وہ جان چکا تھا اس کا جرم غلطی نہیں، گناہ ہے، اس کے سزا اسے بھگتنی ہے، لیکن اس طرح نہیں۔ نہیں، کیا اب بھی اس کے پیروں تلے زمین موجود ہے؟